اسی طرح الہاد کا تیسرا سبب وہ مسلمانوں کا اور ہمارے مذہبی جو اسکالر، مذہبی جو علماء کرام ہے، اس کا غلط رویہ بھی لوگوں کو الہاد کی طرف لے جا سکتا ہے، یعنی میرا اور آپ کا رویہ۔ اور دور حاضر میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بعض نادان لوگ وہ مذہبی لوگوں کو عینی اسلام سمجھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میرے سر پر پگڑی ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے، تو بھائی میں مسلمان ضرور ہوں، میں ایک مذہبی ضرور ہوں، لیکن میں اسلام نہیں ہوں۔ یعنی مذہبی لوگوں میں اور اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان مذہبی ضرور ہوتا ہے مگر اس کا عمل جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا کسی کا عمل دیکھ کر مذہب سے بدظن ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی انسان جو عمل کرتا ہے یہ مذہب کی طرف سے، اسلام کی طرف سے حکم ہے، یا یہ مذہبی بندہ، یہ عالم، یہ مسلمان خود اپنی مذہب کے خلاف عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسا کہ غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں یورپ گیا، وہاں پر میں نے کسی مسلمان کو تو نہیں پایا، لیکن وہاں پر میں نے اسلام کو ضرور پایا ہے۔ یعنی آپ یورپی ممالک اور وہاں کا کلچر کو آپ دیکھیں، وہاں مسلمان، آج کل تو شاید وہاں کافی مسلمان ہوں گے، لیکن پہلے زمانے میں وہ مسلمان یا تو بہت کم تھے یا نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر اسلام موجود تھا۔ وہ کیسے؟ اسلام کے اندر ڈاکہ اور چوری کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت نفس مجروح کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ لیکن یورپ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ چوری نہیں کرتے ہیں، وہ بد اخلاقی نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے ہیں، یا اسی طرح اسلام کے جتنے علامات اور اسلام میں جو اچھے عادات ہیں وہ یورپ میں ان غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ بھائی وہاں مسلمان تو نہیں تھے لیکن وہاں اسلام ضرور تھا، یعنی چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، کسی کی عزت کو نہ لوٹنا، یہ سب وہاں موجود تھا، لیکن وہاں پر مسلمان نہیں تھے۔ یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر چکے تھے لیکن اسلام پر عمل کرتے تھے۔ اور اس کے مقابل ہمارے ممالک، اسلامی ممالک میں اگر آپ دیکھا جائے، جھوٹ حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، سب لوگ چوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے یا کسی غیر کا حق کھانا، مثال کے طور پر میں ایک عالم ہوں، تو میرا جو مذہبی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں کسی انسان کا حق نہیں کھا سکتا ہوں۔ اگر میں کسی انسان کا حق کھاؤں یا کسی کی زمین پر ڈاکہ ڈالوں یا مدرسہ کے نام پر میں چندہ اکٹھا کر کے اپنا جیب بھروں یا اپنا بینک بیلنس بناؤں، یا اسی طرح اپنی معیشت کو مدرسہ اور دین کے نام پر مستحکم اور مضبوط بناؤں، اور کئی غیر مسلم یا وہ لوگ جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہو وہ میرے اس رویے کو دیکھ کر وہ اسلام کے حوالے سے بدظن ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس بندے کا عمل اسلام کے خلاف ضرور ہے، لیکن یہ بندہ خود مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف تو عمل کرتا ہے، لیکن یہ عمل اسلام کے اندر بھی ممنوع اور ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ بعض نادان لوگ مجھے عینی اسلام سمجھ کر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی عالم شراب پیتا ہے، جب کوئی عالم وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب کوئی عالم مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتا ہے، تو لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ مذہب کے اندر ناجائز اور حرام ہے، بلکہ لوگ اس کو دیکھتے کہ بھائی یہ مذہبی لوگ ہیں، شاید یہی اسلام ہوگا، اس لیے وہ اسلام کے حوالے سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، زنا کرنا، اسی طرح کسی دوسرے لوگوں کا حق کھانا، سب کچھ اسلام کے اندر ممنوع اور حرام ہے، لیکن کوئی انسان مجھے اور آپ کو دیکھ کر وہ اسلام سے بدظن ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے الہاد کا تیسرا سبب یہ بنتا ہے کہ مذہبی لوگوں کا غلط رویہ لوگوں کو الہاد کی طرف لے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک عالم الدین ہوں، میں اگر کسی پر ظلم کرتا ہوں تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ظلم کرنا اسلام کے اندر ناجائز ہے، بلکہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ عالم ہے، یہ عالم ہونے کے باوجود بھی ظلم کرتا ہے، تو اسلام نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اسی طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ الہاد کا چوتھا سبب، یعنی الہاد کا جو چوتھا سبب ہے وہ ہے علماء کرام کی تنگ نظری یا کم علمی۔ مثال کے طور پر
دور حاضر میں بعض لوگ اس وجہ سے بھی اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکوک اور شبہات، اعتراضات، اشکالات وہ علماء کے سامنے رکھتے ہیں، تب علماء کرام ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تب علماء کرام ان پر واجب القتل ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، تب علماء کرام ان کو گستاخ قرار دیتے ہیں، تو وہ لوگ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، اسلام کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، اسلام کو سب سے زیادہ جاننے اور پڑھنے والے لوگ وہ علماء ہیں۔ اگر ان علماء کے پاس ہمارے اعتراضات اور سوالوں کا جواب نہیں ہے تو یقیناً نعوذ باللہ اسلام کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، تو اسلام سے وہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں میرے اور آپ کی تنگ نظری اور کم علمی کی بنیاد پر۔ یعنی مثال کے طور پر ابتدائی افتتاح تھا جس دن درس کا، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مردان والے اس دوست کا ذکر فرمایا تھا کہ اس کے ذہن کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علماء سے پوچھا تو علماء نے جواب دینے کے بجائے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کو واجب القتل قرار دیا، تو تب وہ اسلام سے بدظن ہو کر وہ الحاد کی طرف چلا گیا۔ یا یوں آپ سمجھیں کہ دیکھیں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، جب ڈاکٹر اس کو دوائی دینے کے بجائے، انجیکشن دینے کے بجائے، علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر ان کو مزید ڈرائے کہ ابھی آپ مرنے والے ہیں، بھائی ابھی آپ کی وجہ سے معاشرے میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ڈاکٹر علاج کے بجائے اس بندے کی حوصلہ شکنی کرے، اس کو ڈرائے، تو یہ بندہ ڈاکٹر سے بدظن ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کے اندر روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے دل اور دماغ پر شیطانی اثرات کی وجہ سے اسلام کے حوالے سے جو اعتراضات بنتے ہیں، اگر ہم ان کے جوابات لوگوں کو صحیح طریقے سے نہ دیں تو وہ لوگ اسلام سے بدظن ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ عالم ہے، جب عالم کے پاس جواب نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ عالم جو ہے وہ اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے خلاف پھر کھڑے ہو کر الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے۔ ہمارے ساتھ دو ساتھی وہ علماء ہیں، تو ان سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد سے لے کر مدرسہ اور مدرسہ سے لے کر ہم اپنے گھر تک محدود رہے، بلکہ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں، مسجد سے نکل کر مدرسہ تک، مدرسے سے نکل کر وہ اپنے محلے، پھر محلے سے وہ نکل کر اپنے گاؤں، اپنے گاؤں سے نکل کر وہ شہر، وہ اپنے شہروں سے نکل کر وہ پھر اپنے صوبے سے نکل کر پھر وہ اپنا جو ملک ہے، اپنے ملک کے سطح پر اور ملک کے سطح سے وہ آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر وہ اسلام کو صحیح طریقے سے بیان کرے، وہ صرف خود کو مسجد اور مدرسہ تک محدود نہ کریں۔ آج کئی لوگ علماء سے اس وجہ سے بدظن ہو چکے ہیں کہ علماء نے خود کو مسجد تک محدود کیا ہے، یعنی مسجد میں تو بھائی کوئی انسان زنا نہیں کرتا ہے، مسجد میں تو کوئی انسان شراب نہیں پیتا ہے، مسجد میں تو بھائی کوئی انسان یعنی نیٹ کلب کی جو مجلسیں ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ گانے بجانے کی جو مجلس لگتی ہے وہ تو مسجد کے اندر نہیں لگتی ہے۔ تو جب انسان 10-15 سال مسجد کے اندر گزار کر تقوی طہارت میں یہ سب کچھ وقت گزار کر وہ پھر باہر نکلتا ہے معاشرے میں، تو معاشرے میں جب وہ لوگوں کو شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا لوگوں کو وہ ڈاکہ پر دیکھتا ہے، یا اسی طرح اسلام کے خلاف کسی کو کسی عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تب اس عالم کے اندر فطرتی طور پر جذبات ابھر آتا ہے، یہ شدت پسندی کا شکار ہوتے ہوئے ڈائریکٹ فتویٰ بازی کرتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر اصلاح کے بجائے بگاڑ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب اگر کوئی انسان نشے کی حالت میں ہے، جب کوئی انسان نشے کی حالت میں اپنی موج مستی میں ہے، ہاتھ میں بندوق بھی ہو، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، آپ کی ایسی تیسے، آپ جہنمی ہیں، آپ اسلام کے خلاف کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جذبات میں آ کر وہ اسلام کو بھی برا بھلا کہے گا، اور وہ آپ پر وار بھی کرے گا، اور وہ لڑائی اور جھگڑا بھی کرے گا، اور معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اس کے مخالف اگر ایک انسان ایسا ہو جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں روزمرہ بازاروں میں، کالج، یونیورسٹی، اسپتالوں میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو وہ بندہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے بمقابل ان کے جو تمام عمر مسجد کے اندر اور اپنے گھر کے اندر گزار چکا ہو۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی علماء کو چاہیے کہ وہ مسجد تک خود کو محدود نہ رکھیں، کیونکہ عالم وہ لوگوں کا مقتدا اور رہنما ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے آپ کو مدرسے تک محدود نہ کریں، بلکہ وہ مدرسہ سے نکل کر وہ بازاروں میں بھی لوگوں کو دعوت دیں، لیکن دعوت کا طریقہ کار وہ وہی ہونا چاہیے جو اسلام کے آئین مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی جو اصلاح کا طریقہ یا دعوت کا طریقہ وہ میرے اور آپ کے لیے وبال کا سبب بن سکے۔ تو اسی طرح میرے خیال کے مطابق ہمارے علماء کرام کی کم علمی اور تنگ نظری کی بنیاد پر لوگ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کافی ایسے علماء بھی موجود ہیں جو ملحدین کے ساتھ جب مکالمہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ملحدین ان علماء کے سامنے ایسے اعتراضات رکھتے ہیں جو علماء کے نیز بھی مسلم ہوتے ہیں، لیکن عالم کے پاس اس اعتراض کا جواب اور اس کا توڑ نہیں ہوتا ہے، تب عالم خود الحاد کے شکوک اور شبہات کا شکار بن جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا۔ پشاور یونیورسٹی کے سامنے ایک مسجد تھی، یا اب میرے خیال میں یا سامنے تھی یا اس یونیورسٹی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مجھے ایک پیر صاحب وہ بتانے لگا تھا، لیکن میں بھول چکا ہوں کہ سامنے مسجد تھی یا یونیورسٹی کے اندر، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن ایک مسجد کا امام تھا جس کا اٹھنا بیٹھنا کالج یونیورسٹی والے جو اسٹوڈنٹس طلباء تھے ان کے ساتھ تھا۔ تو وہ لوگ سائنس ٹیکنالوجی کو پڑھ کر یا اسی طرح ملحدین کی کتابوں کو پڑھ کر وہ آ کر اس مولوی صاحب کے سامنے پہلے وہ اعتراضات رکھتے تھے جو اعتراضات اس مولوی صاحب کے ہاں بھی مسلم اور حقیقت پر مبنی تھے۔ اعتراض جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ابھی کوئی انسان سوال کرتا ہے کہ بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب یہ کہ 2 اور 2 4 ہے۔ اب جس طرح اس کا جواب مسلم ہے تو اسی طرح یہ سوال بھی مسلم ہے کہ بھائی 2 اور 2 کتنے ہیں، یا آپ یوں سمجھے کہ کوئی انسان کہے کہ بھائی 5 اور 5 کتنے ہیں، یہ سوال مسلم ہے، اس کا جواب بھی مسلم ہے کہ بھائی 5 اور 5 10 ہے۔ تو جب انسان کے اندر علم قوت نہ ہو اور وہ کسی ملحد کے ساتھ مکالمہ کرتا ہو، تو ملحد قرآن سے اعتراض بنا کر اس عالم کے سامنے رکھتا تو یہ عالم لاجواب ہوتا، جیسا کہ وہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں کالج اور یونیورسٹی والے لوگ آ کر مجھ سے سوالات پوچھتے تھے، اور ان کے سوالات اور ان کے جو اعتراضات اور ان کے جو شکوک اور شبہات تھے اس کو سن کر میں بھی حیران ہو جاتا تھا، اور پھر میرے سر پر پگڑی تھی اور میں ایک سرکاری ادارے کے اندر میری امامتی تھی اور لوگ مجھے بڑے مفتی صاحب کے نام سے جانتے تھے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھائی میں کسی دوسرے عالم سے وہ سوال پوچھوں کہ بھائی اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو جب اس نے دیگر علماء سے ان تمام سوالات کے جوابات پوچھنا گوارا نہیں سمجھا، تو تب وہ عالم خود الحاد کا شکار بن گیا، اور پھر ایک دن تنگ آ کر وہ ایک پیر صاحب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا اللہ کا وجود حقیقت میں ہے؟ دیکھیں اب وہ خود عالم ہے، وہ خود مفتی ہے، اور کراچی بنور ٹاؤن کے مدرسے سے وہ فاضل تھے، لیکن اس کے باوجود ملحدین کے اعتراضات کو سن کر وہ خود آ کر پیر صاحب کو کہنے لگا کہ بھائی کیا خدا کا وجود حقیقت میں ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر کم علمی اور تنگ نظری اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اعتراضات ہیں ان کو نہ سمجھنا، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم خود علماء ہوتے ہوئے بھی ہم الحاد کا شکار بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں اور اسلام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔